نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے ارد گرد بسنے والے دیہاتیوں میں کچھ منافق بھی موجود ہیں اور کچھ خود مدینے میں بھی موجود ہیں جو اپنے نفعات پر اڑے ہوئے ہیں۔ انہیں تم تو نہیں جانتے مگر ہم جانتے ہیں، جلد ہی ہم انہیں 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ کچھ اور لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور وہ ملے جلے عمل کرتے رہے، کچھ اچھے اور کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ ان کے اموال سے صدقہ وصول کیجیے اور اس صدقہ کے ذریعے ان کے اموال کو پاک کیجیے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کیجیے اور ان کے لیے دعا بھی کیجیے۔ بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقات قبول کرتا ہے، اور یہ کہ وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے مزید یہ سمجھا دیجیے کہ عمل کرتے جاؤ، اللہ اور اس کا رسول اور سب مومن تمہارے طرز عمل کو دیکھ لیں گے اور عنقریب تم کھلی اور چھپی چیزوں کے جاننے والے کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو تمہیں بتا دے گا کہ جو تم کچھ کیا کرتے رہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 106 سے لے کر آیت نمبر 110 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَکِيمٌ۔ نیز کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک التوا میں پڑا ہوا ہے، خواہ وہ انہیں سزا دے یا ان کی توبہ قبول کر لے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے جو تھے وہ 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو منافقین تھے جو کچھ 80 سے بھی زیادہ تھے، جھوٹی معذرتیں پیش کر رہے تھے، جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے۔ دوسرے وہ تھے جو سیدنا ابو لبابہ اور آپ کے 6 ساتھی تھے، مطلب کہ وہ جو 7 مومنین تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا تھا، اور جن کا قصہ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھ لیا۔ تیسرے جو تھے، تیسرا گروہ جو تھا، وہ تیسرے سیدنا کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھی تھے، سیدنا ہلال بن امیہ اور مرادہ بن ربیع۔ یہ تینوں بھی پکے مومن تھے، کعب بن مالک، سیدنا ہلال اور مرادہ بن ربیع، یہ تینوں پہ پکے مومن تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بہانہ پیش نہیں کیا بلکہ سچی سچی بات بتا دی جو پیش آئی تھی۔ اب ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے ملتوی کر دیا اور ان کا قصہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ انہیں سزا دے یا ان کی توبہ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 107۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ نیز کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس لیے کہ وہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں، کفر پھیلائیں، مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور یہ مسجد ایسے لوگوں کو کمین گاہ کا کام دے جو اس سے بیشتر اللہ اور اس کے رسول سے برسر پیکرار رہیں، اور وہ قسمیں یہ کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اب یہاں پہ ذکر ہونے جا رہا ہے مسجد ضرار کا۔ مسجد ضرار منافقین نے تعمیر کی تھی، منافقین جو مدینے کے منافقین تھے انہوں نے۔ اس کی تعمیر میں مرکزی کردار جو تھا ابو عامر راہب کا تھا۔ یہ شخص انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا اور عیسائی عالم تھا، اور اس نے درویشی طریقہ اختیار کر لیا تھا۔ عام لوگوں میں اس کی درویشی کا جو چرچا تھا بہت زیادہ تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو جس طرح عبداللہ بن ابی منافق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سیاسی حلیف سمجھ کر اسلام دشمنی کی منافقانہ روش اختیار کی، اب ابو عامر راہب جو تھا اس نے بھی اپنا روحانی حریف سمجھ کر آپ سے عداوت کی راہ اختیار کر لی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد لوگوں کی توجہ ابو عامر سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی تھی۔
پہلے تو یہ شخص اس انتظار میں رہا کہ قریش مکہ ہی میں اس شخص اور اس کے ساتھیوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہے، مگر جب بدر میں قریش مکہ کو شکست ہوئی، اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف اس کی چھپی ہوئی عداوت بھڑک اٹھی۔ پھر اس نے جو ہے نا اپنے صحیح رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ غزوہ بدر کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئیں، مثلاً جنگ احد، جنگ خندق، حنین وغیرہ، ان میں خود بھی شریک رہا اور کفار کو بھی جنگ پر ابھارنے پر اس نے اپنا کردار جو تھا وہ منفی وہ نبھایا۔ اب جب حنین میں کافروں کو شکست ہوئی تو اس نے سمجھ لیا کہ اب عرب کے اندر تو کوئی طاقت ایسی رہی نہیں جو اسلام اور مسلمانوں کو کچل دے، لہٰذا اس نے اپنے مذہب کے واسطے سے کیسر روم کو مسلمانوں پر چڑھانے کا منصوبہ بنا لیا۔ مدینہ کے منافقین ایسے تمام کاموں میں اس کے مددگار بن گئے۔ جب وہ اس غرض کے لیے روم کی طرف روانہ ہونے لگا تو اس نے منافقوں سے کہا کہ فوراً ایک مسجد تیار رکھو جہاں ہم لوگ جمع ہو کر صلاح مشورہ کر سکیں گے، یا میرا کوئی قاصد آئے تو وہاں اطمینان سے قیام کر سکے، اور ایسی ناپاک سازشیں جو تھیں وہ اس نے بنانا شروع کی۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی کے درمیان قباء سے قریب ایک تیسری مسجد تیار ہونے لگی، اور اس کی ضرورت یہ بتلائی گئی کہ ہم میں سے بہت سے کمزور اور ناتواں ہیں جو بارش اور سردی کے موسم میں مسجد قباء تک نہیں پہنچ سکتے، نیز مسجد قباء میں جگہ بھی تنگ ہے، لہٰذا نمازیوں ہی کی سہولت کے لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ مسجد کی تعمیر کے بعد یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کی کہ آپ وہاں چل کر افتتاح کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھا دیجیے۔ اس سے منافقوں کی غرض صرف مسلمانوں کو فریب دینا تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو مسجد ہم نے فلاح و بہبود کے لیے ہی بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تو میں جہاد پہ جا رہا ہوں، واپسی پر 2 رکعت نماز جا کر پڑھا دوں گا۔ جب آپ غزوہ تبوک پر روانہ ہوئے تو پیچھے رہ جانے والے منافقین بغلیں بجانے لگے کہ انہیں یقین تھا کہ اب مسلمان بچ کر تو واپس آئیں گے نہیں، کیسے روم کی فوجیں مسلمانوں کو کچل دیں گی، لہٰذا وہ اس مسجد میں بیٹھ کر یہ صلاح مشورہ کرنے لگے۔ اب صلاح مشورہ انہوں نے یہ کیا، پلاننگ انہوں نے یہ کی کہ جو ہی مسلمانوں کی شکست کی خبر انہیں ملے، فوراً ہی شاہی تاج جو ہے وہ عبداللہ بن ابی منافق کے سر پر رکھ دیں گے ہم، اور اسے اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے، تبوک کی واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب ذی امان کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد ضرار کی تعمیر کی غرض و غایت سمجھا دی، منافقوں کے ناپاک ارادوں سے بھی مطلع کر دیا، اور حکم دیا کہ آپ اس کو ہرگز افتتاح کے لیے نہیں جائیں گے اور نماز ادا نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ نے وہیں سے 2 صحابہ مالک بن خشم اور معن بن عدی کو حکم دیا کہ فوراً جا کر اس مسجد کو آگ لگا دیں۔ انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور آپ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس مسجد کو پیوند خاک کر دیا۔ آیت نمبر 108، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اے نبی، آپ اس مسجد ضرار میں کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا، وہ مسجد جس کی پہلے دن سے ہی تقوی پر بنیاد رکھی گئی تھی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سیدنا ابو سعد خدری کہتے ہیں کہ 2 آدمیوں نے اس بات میں جھگڑا کیا کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی پہلے دن سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی۔ ایک نے کہا کہ وہ مسجد قباء ہے، دوسرے نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہی میری مسجد ہے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 109، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ذرا سوچو، کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھوکھلے گھڑے کے کنارے پر رکھی ہو جو اس کو بھی لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھلاتا۔ جرف جو یہاں پہ ورڈ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے، اس سے مراد دریا وغیرہ کا ایسا کنارہ جس کے نیچے کی زمین دریا بہا کر لے گیا ہو اور وہ کسی وقت بھی پانی کی ایک ہی ٹکر سے گر کر دریا میں جا گرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی رضا کو پختہ ٹھوس زمین سے اور نفاق کو کھوکھلے گھڑے سے تشبیہ دی گئی ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس عمل کی بنیاد نفاق پر ہو وہ خواہ وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ نظر آتا ہو، جیسے کوئی مسجد بنانا، وہ اسے جہنم کی گہرائیوں میں لے جا ٹپکے گا۔ ایسی ہر وہ چیز، ایسی ہر وہ عمارت جس کی بنیاد خوف خدا پر اور رضائے الہی پر نہ رکھی گئی ہو۔ آیت نمبر 110 لا يزال بنيانهم الذي بنوا رباتا في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم واللہ علیم حکیم۔ یہ عمارت یعنی مسجد ضرار جو ان لوگوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، الا یہ کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب کیونکہ یہ عمارت گرائی جا چکی ہے، منافقین کے دلوں میں نفاق کا روگ اس قدر جڑ پکڑ گیا ہے کہ اب انہیں یہ روگ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے لگا ہی رہے گا، الا یہ کہ ان کے دلوں میں ہی اتنے چھید ہو جائیں گے جڑ پکڑنے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ مر ہی کیوں نہ جائیں، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں سے نفاق نہیں نکل سکتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔